بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام اللهم عجل فرجه وسخر مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محبته وانفذ أمره واشدد أجره واجعلنا من أشيائه وأتباعه والرازين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بواز بلند صلوات پروردگار کائنات اقبال کا میں دعا کرتے فی الحال کے لم نزل بحق محمد و آل محمد ہماری عظیم عبادت قبول اور مستجاب فرمائے. ہم سب کا تحریز جناب سجدہ پہ کیا ہوا مودت فی القربہ کا سجدہ اپنی بارگاہ میں درجہ استجابت عطا فرمائے. جس پیار محبت اور خلوص کے ساتھ آپ ان کا ذکر منا رہے ہیں دن ایام گزار رہے ہیں مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خالق لم یزل محمد و آل محمد کا ماننے والا کبھی دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. بیماروں کو شفا عطا فرما. اس بارگاہ کے متولیان بانیان حصہداران اس کی خدمت کرنے والے اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے جتنے صاحب دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما. اس جہاں کے شیر چھپانے کے جتنے صدات و زام باہر تشریف فرما بالخصوص سید تفسیر شاہ جی باقی جتنے بیرون ملک ہیں کامیابیوں کا کامرانیاں عطا فرما. ان کی حفظ و امان فرما. کریم کربلا کے عزاداروں کی محافظت فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بواز بلند پڑھنا. میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، اب جانتی ہیں کہ ہمارا سلسلہ ہے کہ انسان کمزور بھی ہے، انسان نجس بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان مجبور ہے، انسان بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں، بڑا ہی مجبور مخلوق ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. کسی نے بھیجا انسان آ گیا، کوئی بلائے گا انسان چلا جائے گا. آواز ٹھیک جا رہی جناب والا؟ آواز تھوڑا جناب پارا ہے یہ کو ٹھیک کرنے والا ہے. باقی چلو اس طرح چلتا رہے گا. صلوات بواز بلند بھیجے محمد. یعنی یہ جو انسان ہے ہم بوجہ کو دل سے یہ مسلسل عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان آیا تھا تو جاہل بھی تھا، کمزور بھی تھا، نجس بھی تھا، پلید ترین انسان تھا. اور پھر وہ معاشرہ جس میں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا وہ عرب کا ذلیل ترین معاشرہ تھا. وہاں پہ لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، لوگوں کے معاشیات اچھے نہیں تھے، لوگوں کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے. نہ کمانے کا طریقہ ٹھیک تھا، نہ رہنے کا طریقہ ٹھیک تھا. اور اس معاشرے میں نکاح کی کم از کم 4 قسمیں تھیں جو مختلف طریقے سے بندے
نکاح کرتے تھے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ سارے کے سارے بندے جاہل بھی تھے، کمزور بھی تھے اور نجس بھی تھے۔ مکہ کی سیدوں جتنی بھی آبادی تھی، جتنے بھی بندے تھے، مجھے نہیں پتا آبادی کتنی تھی، لیکن اخلاقی حالت بھی ان کی پست تھی، معاشی حالت بھی پست تھی، حسب بھی پست تھے، نسب بھی پست تھے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مکہ والوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ صلوات بھیجے محمد والا صلوات کا واضح بلند بھیجے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں بس بچوں کو نا دو دو کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا دیں، باقی انشاءاللہ انہی بچوں کے لیے حاضری ہے، انہی کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ ہم جب انہی کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مالک مہربانی فرمائے گا۔ تو میں گزارش کروں کہ مکے والوں کے حالات اچھے نہیں تھے، بڑے ایسے طریقے سے قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، جتنے بھی تھے اچھے نہیں تھے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا نا، علامہ مودودی نے لکھا، علامہ ابن خلدون جو سخت شیعت کے خلاف ہے، وہ اپنے قلم سے لکھتا ہے کہ اتنی جہالت، اتنی پستی اور اتنی گری ہوئی مخلوق کے درمیان دو گھر ایسے تھے جن کے رہنے والوں کو طاہر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اے نبی یا علیہ السلام، یا علیہ السلام، یا علیہ السلام، علامہ ابن خلدون جیسا بندہ، یعنی میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، میں کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن ممبر پہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ میں اپنے سے کسی بڑے بندے کو کہتا ہوں کہ تم کر لو، میرے اندر جرأت نہیں ہے۔ حالت کیسی تھی بابا جی ان بندوں کی کہ جو پستی کے لحاظ سے کتنے تھے؟ عرب کا سب سے بڑا میلہ اکاس لگتا تھا، اور اکاس کے میلے میں جو شعراء جاتے تھے نا، وہ لوگوں کی بیویوں کے بارے میں قصیدے پڑھ کے جاتے تھے کہ اس کی بیوی ایسے چلتی ہے، ایسے اٹھتی ہے اور ایسے پھرتی ہے۔ چل پڑھنے والا تو بغیرت ہی تھا، آگے جو واہ واہ کرتے تھے، توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہے ہو، ان کی آپ اخلاقی حالت کا، پستی کا اندازہ لگا لیں۔ آپ متوجہ ہیں، مجھے جملہ عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا، اتنے پست ماحول میں ایک گھر ایسا نہیں، دو ایسے تھے جن کو بندے طاہر کے نام سے جانتے تھے۔ ایک علی کے باپ ابو طالب کا گھر تھا، دوسرا زہرا کی ماں خدیجہ کا گھر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کی یا علیہ السلام، یا علیہ السلام، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے۔ تو میرے صاحبانوں، بندے نجس بھی تھے، بندے جاہل بھی تھے، بندے کمزور بھی تھے۔ ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے بابا چمن شاہ جی، میرے مصطفیٰ نے جو مکہ میں کچی نرسری پریپ کی جماعت بٹھائی ہے نا، ان میں جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا نا، وہ 28 سال کا تھا۔ بولو یار، توجہ ہے، ذہن میں دھار فرما رہے ہو والا، متوجہ ہے جناب والا، یعنی آپ کی یعنی نرسری ان پریپ تو چلے بھی کم آ گیا، پلیش دھر کے ہے، یعنی مصطفیٰ نے جو نرسری کچی پکی اسلام کی بٹھائی ہے نا، اس میں جو سب سے کم عمر تھا نا، وہ 28 سال تھا، باقی اس سے سارے بڑے بڑے تھے۔ اور مصطفیٰ نے ان کو بٹھا کے جو اعلان کیا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے بیٹھنے والے جاہل بھی تھے۔ آئے آئے، بولو جناب والا، توجہ ہے، توجہ ہے، اور فرما رہے ہو نا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے بابا مدثر شاہ جی ہاتھی کیسا ہونا چاہیے، ایک ہدایت پہ لے کے آئے پھر ٹھیک ہو،
دوسرا لوگوں کو لائے، اور میں نے کہا تھا جو ہدایت پہ آئے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہاتھی ان کو مانتے ہیں جو لے آیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے چھاتی جو نرسری کچی پکی کتاب جماعت بٹھائی ہے نا، اس میں میرے مصطفیٰ نے ایک اعلان کیا ہے۔ نبی کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و حلاتکم و امہاتکم و بنات الاخت و بنات الاخ۔ نبی کہتے ہیں اچھا جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج کے بعد تم پر تمہاری مائیں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ چوک لینا جڑے بندے میں جانتے بیٹھے ہو، جنہاں نو سمجھ میری آ رہی ہے موضوع منتر میں جناب والا، جن کی سمجھ میں میرا موضوع ہے وہ تھوڑا میرا ساتھ دے۔ نبی کہتے ہیں جو ہو گیا ما شالفا قد سالفا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج کے بعد تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، تمہاری خالیں حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں حرام ہیں، تمہاری بھانجیاں حرام ہیں۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ اگر محمد سے پہلے ماں کا حیا تھا تو آئے تاریخ ہو جائے گا۔ بولو یار جڑے بندے دیر نہ بولنا چاہتے ہو، غور ہے، توجہ ہے جناب والا۔ ہائے دری مل کے ہاتھ بلند کر کے ہائے دری۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں شیخ چرانی خیر اور جگہ ہوتی تو میں بات کبھی نہ کرتا، لیکن جہاں مجھے امید ہے میری بات کی قدر ہوگی اور میں کر رہا ہوں۔ ماں حرام ہے، پھوپھی حرام ہے، بہن حرام ہے، خالہ حرام ہے۔ بھئی کہانی پہن لگا بھوج لوگوں کے دام بھی ٹھیک ہے، نہ بھوجو گے تو آڈے سر چڑھی۔ اگر محمد سے پہلے ماں کا حیا تھا نا، پھر وہ بندہ کون سا ہے جس کی ماں اس کی دادی بھی تھی؟ بولو میرے نال بھائی سکتے بولو، تسانی بولنا سواب والے میرے نہ بول ہے۔ اب آشاری توجہ ہے نا، غور ہے نا، یعنی ایک بندہ ایسا ہے بڑا، میں نے نہیں بتانا، اس کی دادی اس کی ماں بھی تھی، غور ہے، دادی بھی تھی ماں بھی تھی۔ نبی نے کہا ماں حرام، خالہ حرام، پھوپھی حرام، بھانجی حرام، بیٹی حرام۔ جو محمد کے کہنے پہ ماں کا احترام کر کے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہاتھی ان کو مانتے ہیں جو ماں کی گود میں جانتے تھے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں مالک سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ہاتھ بلند کر کے ہائے نبی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اپنی ہمت کے مطابق جو میرا شوق ہے اس کے مطابق میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم احترام کرتے ہیں لیکن شاید خاطی نہیں مانتے، رہنما نہیں مانتے، اپنا امام نہیں مانتے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہے جی، میں توجہ چاہ رہا ہوں بابا کوثر شاہ جی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت والے دن میں، چھوڑو جی مہربانی چھوڑ دو ٹھیک ہے، قیامت والے دن سلوات بھیجے محمد والے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور بچے ذرا شامل نے دن کو پریشان ہے، جلدی کرے ذرا مہربانی، مالک مہربانی فرمائے۔ انہوں نے کلیاں وکھرے وکھرے کر کے باڑو یا والدین تک پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ صلوات دوازے بلند بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں بابا جی، وہ میرا نہیں پتہ کی ہوتا ہے، نہیں مجھے پتہ ہے، میں لکھنا نا ماسٹر آنا سکول کا، ایک بندہ جس نے آواز آتی ہے، دو ترے بندے پچھو دیکھتے ہیں، کوئی ایک جس نے پچھو دیکھتا تو دوجا آتا بھی ہے کیوں پیا دیکھتا ہے۔ باقی آپ
آپ متوجہ ہیں مجھے اپنی بے وضاحتی کا اور اپنے علم کے کم ہونے کا اور خطابت کا ہنر نہ ہونے کا بھی احساس ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں. یعنی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بندے ایسے تھے نا ان کو ہم خاطی نہیں مانتے, احترام کرتے ہیں. بابا مدثر شاہ جی اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن تبر اللہ تابہ من اتبعہ, قیامت والے دن پیر اپنے مرید پہ لعنت کرے گا. بولے تو صحیح جناب والا, میرے پہ غور فرما رہے ہیں, توجہ ہے, غور فرما رہے ہیں, توجہ ہے نا. یعنی سورہ بقرہ, میں حیدر شاہ جی میں سورہ بقرہ عرض کر رہا ہوں تو سب بڑی پیاری گل کر دی تھی, میں نے سمجھ کے والا مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مذاق نال جو مرضی آہ لگو اور اسی امتی بیٹھے تواڈے بوئے دے ہاتھ بلند کر کے ہائے نہیں میری بات پوچھ کے سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ ہے. تو اللہ کہہ رہا تھا قیامت والے دن پیر اپنے مرید پہ لعنت کرے گا اور اسے کہے گا کیا, میرے اللہ میں کچھ نہیں تھا, مجھے تو یہ نہیں بیٹھنے دیا. اور توجہ ہے بھائی, مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے. مجھے بہت سفر آگے کرنا ہے. میرے اللہ میں کچھ نہیں تھا, مجھے یہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا, مجھے تو یہ کہتا تھا بھائی شاہ جی تسی بڑے اونچے ہو. توجہ ہے بھائی, آپ بڑے ہیں, میں کچھ نہیں تھا. جب وہ لعنت کرے گا نا مرید پر, مرید لعنت لینے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہم ان کان لانا کرتن, میرے اللہ اب اگر تو ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دینا جیسے یہ تبرہ کر رہا ہے نا, ہم بھی اس پہ تبرہ کر دے. سلامت رہو, بہت مقدار سے مالک زندگی دراز فرمائے. یا اللہ اگر ایک مرتبہ بھیج دینا تو جیسے یہ تبرہ کر رہا ہے نا ہم پر, ہم اس پہ کر کے آئیں گے. ہم مجلس رکھ کے کہہ رہے ہیں وہاں سے آنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر کوئی گندا مان لیا ہے اسی دنیا میں تبرہ کر کے دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ کو سلامت مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہاتھ بلند کر کے حیدری, پھر حیدری. السلام یعنی انسان جاہل بھی ہے, موضوع میرا ہے یہ تھی, انسان جاہل بھی ہے, انسان کمزور بھی ہے اور انسان جو پلید بھی ہے. پھر میں ایک آیت قرآن کی پڑھنے لگا ہوں اور پھر پتہ چلے گا کیسا بندہ ہاتھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو شراب پلید ہے. بولو میرا یار, توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو شراب نجس ہے, ایمان والو بت پرستی پلید ہے. یہ بت پرستی پلید ہے, یہ فال نامے پلید ہیں, یہ جوا پلید چیز ہے. اس سے بچتے رہو, اس سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب بھی پلید ہے, بت پرستی بھی پلید ہے, جوا بھی پلید ہے. اس کا مطلب ہے ہاتھی وہ نہیں ہو سکتا جس نے زندگی میں شراب کا گھونٹ بھی پیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ ہاتھی نہیں ہو سکتا. نہیں, میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے اور ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے اور اس جملے پہ بہت زیادہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے, بہت زیادہ توجہ چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت زیادہ توجہ چاہیے. ایک بندہ تھا اور یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے آپ تک پہنچا لیا تو میں نے اپنے محرم کا
پورا پیغام پہنچا لیا۔ ایک بندہ تھا، اس نے مولا علی کے زمانے میں شراب پی۔ جب بندے پکڑ کے نا بھائی داد ایتھوں آمنی چاہیے، ایتھوں میں پتا لگنا بھی کنے موضوع پسند کرتے پے ہو۔ شراب پی لی بابا جی، اور جب اس کو پکڑ کے علی کے پاس لے کے آئے، علی کہتے ہیں 80 کوڑے مارو۔ جب کہا نا 80 کوڑے مارو، جو ساتھ تھا نا وہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی یہ آپ کو مانتا ہے۔ علی کہتے ہیں دگنے مارو۔ ہائے ہائے، آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ توجہ بھائی میرے صاحبانوں، مالک کا سلامت رکھے۔ میں پھر جملہ بابا جی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت کم بندے ساتھ دیں گے، لیکن مجھے پیغام پہنچانا ہے۔ کہا اس کو 80 کوڑے مارو۔ جو ساتھ آیا تھا نا وہ کہتا ہے یا علی یہ آپ کو مانتا بھی ہے، اور جب الیکشن ہوا تھا نا تیسرے کے بعد اس نے آپ کی بیعت بھی کی تھی۔ علی کہتے ہیں ڈبل مارو۔ یا علی مانتا ہے، ڈبل کیوں مروا رہے ہو؟ علی ہوں توجہ جی توجہ صاحبانوں، اے جملہ سمجھیا کہ پھر محرم میں ورنہ کچھ نہیں۔ علی کہتے ہیں ڈبل مارو۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی آپ کو مانتا ہے۔ علی کہتے ہیں اسی لیے ڈبل کیا رکھا ہوں، ایک شراب پینے کا، دوسرا علی کو بدنام کرنے کا ہے۔ توجہ ہے، زندہ باد، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تساں بہت اچھا رسپانس دیتا ہے۔ ورنہ اس طرح کے بھی بندے ہیں نے، وہ ایک جگہ میں تقریر کی تھی 2 سال ہو گئے نے، تو اتنے میں آخیا وہی مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر بھنگ پی ہوئے تو اوپر گھوڑے کا قدم آ جائے نا تو علی اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ بندے بولے بابا جی کچھ نہ بولے، بلانگے تو باہر نکل کے آخیا مولوی جی گل تواڈے والی ٹھیک ہے، تو گھوڑے نو کنے آخیا سی بھنگ دی بے ادبی کر۔ توجہ ہے، مالک تواڈی زندگی دراز فرمائے، توجہ فرما رہے ہو جناب مولانا، دیر بیدار ہے، ہاتھ بلند کر کے حالات ایسے ہیں بندے۔ بابا مدثر شاہ جی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، چلے میں بات ایک پھر بابا ذوالفقار شاہ جی دیکھی ہوئی عرض کر لیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا بابا جی، ایک بندہ بھائی توجہ جا رہا ہوں میں صاحب سے، ایک بندہ شکیل باس ایسا تھا، وہ پالک پکا کے نا، پالک سمجھ دو نا، پالک پکا کے پلیٹ میں ڈال کے چمچ سے کھا رہا تھا، چمچ سے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، اب میرا آنکھوں دیکھا، یعنی ساتھ پیش آیا ہے، میرا دوست تھا، چمچ کے ساتھ وہ پالک کھا رہا تھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آج تو بڑی موجیں ہو رہی ہیں، پالک چمچ سے کھائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا مولوی جی موجیں نہیں ہو رہی، جہاں سے پالک میں نے کاٹی تھی نا وہ جگہ پلیت تھی، چمچ سے اس لیے کھا رہا ہوں ہاتھ پلیت نہ ہو جائے۔ واہ بھائی واہ، ہے توجہ ہے، میرے بدھار فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ توفیقات کے رضا فرمائے۔ غور ہے قدرے والا ہے نہیں؟ علی کہتی ہیں ڈبل ماروں گا۔ ہوئے ہوئے، توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہی ہیں۔ علی کہتے کہ میں اس کو ڈبل ماروں گا، کیوں؟ اس نے مجھے مان کے